بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی تیاری برائے لیکچرر اردو مثالی پرچہ نمبر 74۔ جاتک کہانیوں کا تعلق بدھ مت کے مذہب سے ہے۔ جاتک کے معنی ہیں زندگی، جنم۔ جاتک قصے وہ قصے جنہیں گوتم بدھ اخلاقی تعلیم کے لیے اپنے وعظ میں استعمال کیا کرتے تھے۔ گارساں دیساسی کے مشہور خطبات 27 ہیں۔ خطبات احمدیہ کے مصنف ہیں سر سید احمد خان۔ محمد شاہی روش نظم و نثر میں تصنع اور بناوٹ۔ متداول مصنف کا سند شدہ نسخہ جیسے غالب کا نسخہ حمیدیہ۔ متنی تنقید مختلف نسخوں کا موازنہ کر کے درست متن تیار کرنا۔ بیان غالب کے مصنف آغا محمد باقر۔ تو ڈال ڈال میں پات پات، زیادہ ہوشیاری سے اس کا مفہوم ہے۔ نکات الشہرا میر تقی میر کی کتاب ہے۔ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ علامہ محمد اقبال کا شعر ہے۔ مجذوب فرنگی کہا گیا ہے نوتشے کو۔ نشاط تماشا کلیات ہے سید ضمیر جعفری کی۔ معروضی تلازمے کا تصور ٹی ایس ایلیٹ نے دیا۔ معروضی تلازمہ اندرونی جذبات کے مطابق خارجی ماحول سے سوچ سمجھ کر ترسیل کا عمل۔ شہاب نامہ کے دیباچے کا عنوان ہے اقبال جرم کے نام سے۔ نگری نگری پھرا مسافر، گھر کا رستہ بھول گیا۔ کیا ہے تیرا کیا ہے میرا، اپنا پرایا بھول گیا۔ میرا جی کا خوبصورت شعر ہے۔ ابن انشا کے 5 سفر نامے۔ چلتے ہو تو چین کو چلیے، آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے۔ ابن بطوطہ کے تعاقب میں نگری نگری پھرا مسافر۔ مخطوطہ غیر مطبوعہ قلمی نسخہ۔ خامہ بگوش مشف خواجہ کا قلمی نام ہے۔ خامہ معنی قلم، بگوش غلام۔ خامہ بگوش قلم کا غلام۔ مستنصر حسین تارڑ کا پہلا سفر نامہ نکلے تیری تلاش میں۔ نکلے تیری تلاش میں کا عنوان اقبال کی نظم ذوق و شوق کے ایک شعر سے لیا گیا ہے۔ آیت کائنات کا معنی دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو۔ ادب برائے ادب رومانوی تحریک۔ ادب برائے زندگی ترقی پسند تحریک۔ ادبی رسالہ ہمایوں میاں بشیر احمد نے لکھا۔ ہمایوں کا اجراء 1922 میں ہوا۔ ادبی دنیا مولانا تاجور نجیب آبادی نے لکھی اور ادبی دنیا کا اجراء 1929 میں ہوا۔ پھر تیرا ذکر کیا باد صبا نے مجھ سے، پھر میرے دل کو دھڑکنے کے بہانے یاد آئے۔ اقبال اشر کا خوبصورت سا شعر ہے۔ تشبیہ مجمل، وجہ شبہ کا بیان نہ ہو۔ رشید اختر ندوی کا ہجرت پر ناول ہے 15 اگست۔ نیرنگی سیاست دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ محسن بھوپالی۔ تشبیہ مرسل، حرف تشبیہ ہو۔ تشبیہ موقد، حرف تشبیہ نہ ہو۔ ادب میں جمود کا نظریہ حسن عسکری نے پیش کیا۔ ہائکو کے 3 مصروں میں ارکان ہوتے ہیں، 5، 7 اور 5۔ ترجمہ حالی انگریزی نظموں کا ترجمہ ہے۔ حالی کی غزل سن کر کہا، اگر تم شعر نہیں کہو گے تو اپنی طبیعت پر سخت ظلم کرو گے۔ غالب نے۔ حالی نے انجمن پنجاب کے مشاعروں میں شرکت کی۔ 4۔ حالی نے انجمن پنجاب کے مشاعروں میں نظمیں پڑھی۔ نشاط امید، حب وطن اور مناظرہ، رحم و انصاف۔ شعریت کے لحاظ سے حالی کی بہترین نظم ہے مناظرۃ الرحم و انصاف۔ یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا، ہم محو نالہ جری سے کارواں رہے۔ اقبال کا خوبصورت شعر ہے۔ جرس گھڑی نثر بکھرا ہوا، نظم پرویا ہوا۔ باغ و بہار کے مقابلے میں فسانہ عجائب لکھا گیا۔
اردو شاعری میں نظمانہ کے موجد ہیں محسن بھوپالی۔ اردو میں آزاد غزل کا بانی ہے مظہر امام۔ افسانہ بابو گوپی ناتھ سعادت حسن منٹو نے لکھا۔ فسانہ عجائب 1825 میں لکھا اور حکیم میں فرزانہ شیخ محمد اکرام نے لکھا۔